اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں جو ہے وہ ایک اسم موصوف ہوتا ہے اور دوسری جو اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی اچھا لڑکا، اب لڑکا موصوف ہے اور اچھا اس کی صفت ہے۔ میں کہتا ہوں جی تیز رفتار پنکھا، اب پنکھا جو ہے وہ موصوف ہے اور تیز رفتاری اس کی صفت ہے۔ میں کہتا ہوں جی نیک آدمی، اب آدمی موصوف ہے اور نیک اس کی صفت ہے۔ اردو میں ہم صفت پہلے لاتے ہیں اور موصوف بعد میں لاتے ہیں۔ انگلش میں بھی ہم صفت پہلے لاتے ہیں اور موصوف جو ہے وہ بعد میں لاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کی بعد میں آئے گی۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ صفت موصوف کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے فالو کرتی ہے۔ سمجھا گئی بات کی نا؟ میں کہتا ہوں جی نیک لڑکا، نیک لڑکا، اب اس میں موصوف کیا اور صفت کیا ہے؟ لڑکا موصوف۔ تو عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی۔ لڑکے کو کیا عربی میں کہتے ہیں؟ والدون، والدون۔ اب ہمارا جو ہے موصوف یہ نکرہ ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ رفع میں ہے، مذکر ہے، تو صفت بھی جو اس کی آئے گی وہ نکرہ آئے گی، واحد آئے گی، رفع میں آئے گی اور مذکر آئے گی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ صفت موصوف کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے فالو کرتی ہے۔ تو والدون صالحون، نیک لڑکا، نیک لڑکا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب میں اس کو حالت نصب دے دیتا ہوں، والدان، تو صفت بھی چلی جائے گی صالحان، والدان صالحان۔ اچھا اب میں کہتا ہوں جی والدانی، اب اس کو میں والدانی مثنیٰ لے جاتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ صالحان۔ یعنی صفت موصوف کو چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے فالو کرتی رہے گی، یعنی کہ موصوف نکرہ ہوگا تو نکرہ ہو جائے گی، موصوف معرف ہوگا تو، یعنی کہ صفت اسم کے چاروں پہلو کے اعتبار سے عدد، جنس، اعراب، وسعت میں موصوف کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں معرفہ، الولد، الولد، تو کیا آئے گا؟ الولد الصالح، یعنی ایک معرفہ، ایک خاص نیک لڑکا، وہ نیک لڑکا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ خاص نیک لڑکا، سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ ہے مرکب ناقص۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا جی الولد صالح،
الولد لڑکا نیک ہے، اور یہ ہے الولد الصالح نیک لڑکا. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفت اور خبر نکرہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر معرفہ نکرہ کمپینیشن آ رہا ہے تو یہ ایک ہوگا، جملہ ہوگا مرکب تام ہوگا. یہ معرفہ نکرہ الولد صالح، یہ ہے الولد الصالح، یہ ہے لڑکا نیک ہے، اور یہ ہے نیک لڑکا. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کہتا ہوں جی ایسا، یعنی کہ اب میں کہتا ہوں جی ایسا لڑکا جو نیک ہے، مطلب نیک لڑکا، لیکن اس کے اندر جو آ جائے گا وہ یعنی کہ نکرہ ہو جائے، نہیں ایسا لڑکا جو نیک ہے، تو کیا بنے گا؟ ولد صالح. سمجھا رہی نا؟ تو اب آخری بات اس حوالے سے کہ اگر ہمارا موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ گنتی کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ ایام. ایام یہ ہو گئے دن، اور معدودۃ سمجھا گئی؟ میں کہتا ہوں جی کھلے دروازے، ابواب مفتوحۃ. اچھا میں کہتا ہوں جی دروازے کھلے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ الابواب مفتوحۃ. سمجھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یعنی کہ یہ ہمارا مرکب توصیفی ہے کہ ابواب مفتوحۃ. ابواب مفتوحۃ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہے مرکب توصیفی. غیر عاقل کی جمع اس لیے صفت واحد مؤنث آ رہی ہے جنس کے اعتبار سے، باقی چیزیں برابر ہیں. نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف جنس اور عدد کے اعتبار سے اس میں ڈفرنس آ رہا ہے، باقی رفع. حالت نصب میں یہ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ابوابا مفتوحۃ. جار میں ہوگا وابن مفتوحۃ. سمجھا رہی بات نا؟ اچھا اب اسے میں کرتا ہوں معرفہ. الابواب المفتوحۃ، وہی مرکب توصیفی لیکن معرفہ ہو گیا. دونوں معرفہ ہے نا، پہلے دونوں نکرہ تھے. ٹھیک ہے. اب میں ایک کو رکھتا ہوں معرفہ، ایک کو رکھتا ہوں نکرہ. الابواب مفتوحۃ، تو اب یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. معرفہ نکرہ جملہ اسمیہ. دروازے کھلے ہیں، پہلے کیا تھا؟ کھلے دروازے. اب کیا؟ دروازے کھلے ہیں. سمجھا گئی بات ہے؟